अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या कि जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह एक अल्लाह वाले ने पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज ये कि ऐसी नेमतें कि जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सबके सब काफिर थे, अपनी शान शौकत और दौलत पर फख्र करते थे। क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर नहरें थीं, बागात थे, दरियात थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती के पास बेतहाशा दौलतमंद थी। सिवाय कुछ चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे, और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। जो काफिर थे उनका सरदार पंडित था, जिसकी एक बेटी थी जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा तस्वर करती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उनकी बात ना मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बना देती। अपने इशारों पर नचाती थी उन सबको। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि ऐ रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हिरा दे। अल्लाह तबारक ताला ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमाया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीबो गरीब वाक़या हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। सांप ने उसके करीब आकर उसे डस लिया। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की यह हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचा दिया। उस लड़की ने अपने बाप की यह हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी जहर निकाल नहीं पाए, नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो इतना बड़ा आमिल था लेकिन इसके बावजूद भी अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। उसे कोई होश ही नहीं थी। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े होने वाले माहिर होने वाले हकीमों से भी वो जहर जिस्म से निकाला नहीं गया। उस शहर में दरवेश की आमद हुई। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा कि यहाँ के सरदार से। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक इस यहाँ पर कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की यह हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब मालूम हो रहे थे। दरबारियों ने कहा कि अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायानाज हकीम और तबीब बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकन, बाहर एक गरीब आया है। हुलिये से फकीर लगता है लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा था उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगी, ठीक है, चलो उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उस घर के अंदर आया उसने देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है।
درویش پنڈت کے پیر کی طرف آیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا. وہ اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا. پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکا. اس کی بیٹی غصے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ. چلو کوئی بات نہیں، تھوک تو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دوں گی. لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہریلی سے نیلی ہوئی ٹانگ صاف کرنے لگے تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا کہ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا. تو اس کی بیٹی کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کے ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں. اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ. جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا. وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلے جیسی بالکل پہلی حالت میں آ گئی تھی. پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اصل رنگ پر آ گئی تھی. آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا. جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا. تو اس نے کہا، ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، تم لوگوں نے اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جا کر اسے لے کر آؤ، اسے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے. پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکل پڑے. چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا. پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے دیکھا. وہ غور سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس طرح کی عبادت کر رہا ہے. ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے. خیر پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا. پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. ہم گناہگاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی کچھ لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کریں. فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور یہ لباس بہت قیمتی ہیں. میں یہ لباس پہن کر نہ گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگے گا؟ پنڈت نے کہا، فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ایک حکمت گزار بھی دیا جائے گا، یعنی نوکر چاکر بھی دیے جائیں گے. درویش بولا کہ اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی راجگاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. بیٹی حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے. اس نے کہا، یہ میری بیٹی ہے جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا. میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں تو ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنا مذہب چھوڑ دیں. فقیر نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میں بہت سی اولادیں ہوں، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے. مجھے بتائیں کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو دو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا. درویش مسکرا کر بولا کہ اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس اور یہ بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیں. میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں. اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلاؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی. اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے. پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں. یہ کہہ کر وہ جانے لگا. پنڈت نے درویش کو روکا اور کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا ہے تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا تم کو، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے. اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟
کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا اس میں جانور تو بہت کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ بیٹی جاؤ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی تو آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ وہ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اس پوری کی بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم زبردستی کسی کو اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہے، اس کے لیے جو میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا۔ آئندہ کے بعد یہ کوئی کالا جادو یا کوئی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، اپنے لباس اور حلیے سے مجھے دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ سے بدلہ لوں لیکن مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔